بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چھوٹا سا بچہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا اور بہت شوق سے آپ کی باتیں سنتا تھا۔ ممبر نبوی سے جب واعظ ہوتا تو ممبر کے قریب ہو جاتا اور باتوں کو یاد رکھنے کی کوشش کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس سے بہت محبت تھی۔ آپ اس پر بہت زیادہ شفقت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس طائف سے انگوروں کا تحفہ آیا۔ یہ بچہ اس وقت آپ کے پاس ہی موجود تھا۔ آپ نے اسے انگوروں کے 2 گوشے دیے اور فرمایا، بیٹا ایک گوشہ تمہارا ہے، ایک تمہاری والدہ کا، گھر جا کر انہیں دے دینا۔ یہ آخر بچے ہی تو تھے، راستے میں اپنا گوشہ کھانے لگے۔ مزہ آیا تو والدہ کا بھی کھا گئے۔ والدہ سے انگوروں کا ذکر تک نہ کیا۔ 1-2 روز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، بیٹا اپنی ماں کو انگوروں کا گوشہ دیا تھا؟ یہ بچے ضرور تھے لیکن رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت میں، طبیعت میں سچائی موجود تھی۔ فوراً بولے، اے اللہ کے رسول، وہ دونوں گوشے میں نے خود کھا لیے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ اس بچے کا نام نعمان تھا۔ حضرت نعمان بن بشیر کا تعلق قبیلہ خزرج کے خاندان بنو حارث سے تھا۔ والد کا نام بشیر بن سعد تھا۔ یہ 2 ہجری میں غزوہ بدر سے 3-4 ماہ پہلے پیدا ہوئے۔ آنکھ کھولی تو گھر سے اسلام کے جلوے دیکھے۔ ان کے والد بشیر بن سعد انصار میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے اور حضور کے بعد شہداء تھے۔ نبوت کے 13ویں سال جو بری بیعت ہوئی، ان میں یہ شریک تھے۔ غزوہ بدر، غزوہ احزاب اور دوسرے تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ خلافت کے مسئلے میں انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق کی حمایت کی اور سب سے پہلے انحصار میں انہوں نے ہی حضرت سے بیعت کی۔ حضرت نعمان کی والدہ حضرت عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ جو جنگ موطا میں شہید ہوئے، ان کی بہن تھی۔ ہجرت نبوی کے بعد یہ پہلے بچے تھے جو کسی انصاری کے گھر پیدا ہوئے۔ والد انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت آپ کی عمر 8 سال 7 ماہ تھی۔ اتنی کم سنی میں بھی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات یاد تھے۔ اس کے بعد یہ حضرت امیر معاویہ کے پاس دمشق چلے گئے۔ حضرت امیر معاویہ نے ان کی بہت عزت افزائی فرمائی اور اپنے دور میں انہیں کئی عہدوں پر مقرر فرمایا۔ ان کے انتقال کے بعد آپ حمص کے ولی مقرر ہوئے۔ انہی دنوں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا سانحہ جان کا پیش آیا۔ اس قافلے کے جو لوگ بچ گئے یعنی خواتین اور بچے، انہیں دمشق لایا گیا۔ دمشق سے انہیں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت میں مدینہ منورہ روانہ کیا گیا۔ حضرت نعمان بن بشیر نے جہاں تک ہو سکا ان مصیبت زدہ افراد کی مدد کی، ان کے آرام کا خاص خیال رکھا، انہیں کوئی تکلیف نہ ہونے دی۔ قافلہ جہاں قیام کرنا چاہتا تھا کرتے، یہ پردے کے خیال میں اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک طرف ہو جاتے تھے۔ قافلہ مدینہ منورہ پہنچا تو حضرت زینب بنت علی اور حضرت فاطمہ بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت نعمان بن بشیر کی اچھے سلوک کی تعریف کی اور اپنے کنگن اتار کر انہیں پیش کیے اور کہا، ہمیں افسوس ہے اس وقت ہمارے پاس ان چیزوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں جو آپ کو دے سکیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور بولے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں، اللہ کی قسم میں نے جو کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا، کسی دنیاوی لالچ کی وجہ سے نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ سے جو تعلق ہے اس کی بنا پر کیا۔ یہ زیور اپنے پاس ہی رکھیں، میں اپنا اجر ضائع نہیں کرنا چاہتا، اللہ کے لیے انہیں اپنے پاس رکھیں۔ آپ بہت نرم مزاج اور سخی تھے اور عبادت گزار تھے۔ 64 ہجری میں حضرت نعمان بن بشیر مکہ میں آ گئے۔ مکہ میں حضرت عبداللہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کر لی۔ 65 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر کے مخالف ایک گروہ نے آپ کو شہید کر دیا۔